اس 200 روپے کو میں دینے والا ہوں اللہ کے گھر میں یا پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جب کسی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، کوئی انسان اگر مسجد میں اعلان کروایا یا ویڈیو بنایا تو ہم فوراً یہ گمان رکھتے ہیں، یہ تو دکھاوے کا کام کر رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے، دکھانے کے لیے، تعریف کے لیے کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے میرے ہاتھ میں 200 روپے کا نوٹ۔ اس 200 روپے کو میں دینے والا ہوں اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں تعمیری کام کے لیے۔ اصل میں جس مسجد میں میں ابھی خدمت انجام دے رہا ہوں، سنی مسجد طیبہ، بائنا واسکو ڈی گاما گوا میں، تو اس مسجد کی سیکنڈ فلور کا تعمیری کام ابھی جاری ہے۔ تو بہت سارے لوگ تعاون کر رہے ہیں، کوئی پیسے سے تعاون کر رہے ہیں تو کوئی سامان سے تعاون کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی ہر لوگ تعاون کر رہے ہیں تو بھلا میں کیوں پیچھے رہوں۔ تبھی میں نے یہ سوچا کہ اپنی حیثیت کے مطابق 200 روپے میں مسجد کے تعمیری کام میں اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے 200 روپے دوں گا، اور یہ انشاءاللہ 200 روپے میں دینے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بھی تعاون کرنا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی آپ نے 200 روپے مسجد میں دیا، اللہ کے گھر میں دیا، تو اس کی اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہزاروں لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نیکی جو چھپ کر کی جائے وہ زیادہ پسند ہے، اور اعلان کرنا یہ تو دکھاوا ہو گیا۔ اور دکھاوے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان دکھاوے کے ارادے سے کوئی کام کرے، کوئی نیکی کرے، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی اس کے منہ پہ مار دے گا۔ تو اب بھلا جب مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہے تو میں کیوں اعلان کر رہا ہوں؟ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہو کہ میں اعلان کیوں کر رہا ہوں، یہ تو دکھاوا ہو گیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ میں یہ 200 روپے مسجد میں کیوں دے رہا ہوں، کس نیت سے دے رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ اور میں نے جب آپ کو بتایا تو آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے دے رہا ہوں، آپ لوگ جان گئے۔ تو میں نے نیکی کس نیت سے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب اس نیکی کا جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو میں اعلان کر رہا ہوں، کس نیت سے میں اعلان کر رہا ہوں، یہ اعلان کی نیت میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے۔ اب اس اعلان کی نیت یہ صرف میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی اپنے محبوب بندے کو اپنے کرم سے میری نیت کے بارے میں پتہ چلوا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام لوگ، آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں کس نیت سے اعلان کر رہا ہوں۔ نیکی کیا ایصال ثواب کی نیت سے والد صاحب کے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ لوگ جان گئے، لیکن اس کی نیت ابھی بھی آپ لوگ نہیں جان رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ اب اعلان کی اگر نیت دیکھی جائے تو 3 طرح کی نیت ہو سکتی ہے۔ اگر میری نیت اعلان کی کیا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 3 طرح کی نیت ہو سکتی ہے۔ پہلی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی میں ہزاروں لوگوں کو دکھاؤں گا، اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ میں نے 200 روپے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دیا ہے، اور ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں۔ تو یوٹیوب پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ دیکھیں گے، اور آج بھی دیکھیں گے، ہزاروں سال بعد بھی دیکھیں گے۔ تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، ان لاکھوں لوگوں میں سے اگر 1000 لوگ نے بھی، 1000 مسلمان نے بھی اگر میرے والد محترم کے لیے دعا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہزاروں میں سے کسی ایک کی دعا کو بھی قبول فرما لیا، تو میرے والد صاحب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی نیت ہو سکتی ہے میری دعا کی، یہ پہلی نیت میری دعا کی ہو سکتی ہے کہ لاکھوں لوگ دیکھیں گے، اور اس طرح سے میرے والد محترم کو دعا ملے گی اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ دوسری نیت میری یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، اگر 100 لوگ بھی، 100 مسلمان بھی اگر 200 روپے ہماری مسجد میں تعاون کر دے تو 20,000 روپے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے 20,000 روپے مسجد کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ
ان 20,000 روپے کا مجھے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ مجھے دیکھ کر لوگوں نے مسجد کو تعاون کیا، میرے ترغیب دینے سے لوگوں نے تعاون کیا، تو ان کو تو دینے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ میں مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو 200 روپے دے کر کے میں 20,000 روپے کا ثواب کما سکتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے، دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے ترغیب دینا، نیکی کی ترغیب دینا، اور یہ دونوں نیت اسلام میں بہت ہی اچھی نیت ہے۔ اور تیسری نیت میری یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ، لاکھوں لوگ دیکھیں گے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 200 روپے میں دے رہا ہوں مسجد میں، تو آپ لوگ میری تعریف کریں گے، میری واہواہی کریں گے، میرا نام ہوگا، لوگ میری عزت کریں گے۔ اس طرح سے دکھاوا کی نیت سے، ان تمام کی نیت سے، اسی کو بولتے ہیں دکھاوا کرنا، دکھاوے کی نیت۔ تو اگر اس نیت سے میں اعلان کر رہا ہوں تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی ہی نیکی کو کہا گیا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب یہ تین نیت ہے، پہلی دعا کی دعا، اور دوسری ترغیب، نیکی کی ترغیب، اور تیسرا دکھاوا۔ اب یہ جو 200 روپے میں دے رہا ہوں، اس کا جو میں اعلان کر رہا ہوں، اس اعلان کی نیت ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون سی نیت ہے وہ میں جان رہا ہوں، اللہ جان رہا ہے، آپ نہیں جان رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ اس کی نیت کیا ہے، ان تینوں میں سے کون سی نیت ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب وہ کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا نیکی کا اعلان کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے۔ اب جیسے آپ لوگوں نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ شیئر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں پیسے دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، اور پھر اس کا اعلان جمعہ میں کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اتنے سامان یا اتنا پیسہ مسجد میں دیا۔ تو اعلان تو ہو گیا، اب وہ کس نیت سے اعلان کروا رہے ہیں، کس نیت سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں یا اللہ پاک جان رہا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ کس نیت سے اعلان کروا رہا ہے، فلاں انسان کیوں اعلان کروا رہا ہے، فلاں انسان نیکی کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ سب ہم اندازہ لگاتے ہیں، اور یہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے حسن ظن رکھو۔ حسن ظن کیا مطلب؟ اچھا گمان رکھو۔ اس کو اگر تفصیل میں یوں سمجھے کہ جیسے میں نے 200 روپے دیا، اعلان کیا، اور آپ کو اب میرے بارے میں اندازہ لگانا ہے کہ اس نے کس نیت سے اعلان کیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلا یہ اندازہ تم لگانا، پہلا والا یہ دعا کا اندازہ لگانا، یہ 200 روپے دے رہا ہے اس نیت سے یہ اعلان کروا رہا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دعا مل سکے۔ اگر یہ تم اندازہ نہ لگا سکو تو یہ اندازہ لگانا کہ یہ دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینے کی نیت سے یا پھر مسجد میں تعاون کی نیت سے یہ اعلان کر رہا ہے تاکہ مسجد کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، نیکی کما سکے۔ یہ دونوں تم اندازہ لگانا، لیکن یہ اندازہ کبھی مت لگانا۔ اس اندازے کو لگانے سے مذہب اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، کیونکہ یہ بدگمانی ہے۔ اب سوچیں کہ میں اعلان کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے، ایک اندازے کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ میری نیت یہ ہے، اور آپ نے اندازہ یہ لگا لیا نیچے والا، تو یہ بدگمانی ہو جائے گی، اور بدگمانی بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ دنیاوی نقصان تو بہت زیادہ ہے، جس کے اندر بدگمانی آ جائے، بری سوچ آ جائے، تو بڑے بڑے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اخروی نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہمیں حکم دیا گیا مذہب اسلام کی جانب سے کہ دکھاوا، یہ تیسرا اندازہ اپنے کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے یہ اندازہ مت لگانا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جب کسی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بارے میں مذہب اسلام نے بتایا ہمیں کہ اندازہ لگاؤ ان دونوں کے بارے میں، تو ان دونوں کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور سب سے پہلے یہی والا اندازہ لگاتے ہیں۔ کوئی انسان اگر مسجد میں اعلان کروایا یا ویڈیو بنایا تو ہم فوراً یہ گمان رکھتے ہیں، یہ تو دکھاوے کا کام کر رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے دکھانے کے لیے، تعریف کے لیے کر رہا ہے، نام کمانے کے لیے کر رہا ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اگر ابھی میں اعلان کر رہا ہوں، میری کیا نیت ہے میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے، اعلان کی نیت کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ دونوں اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی نیت یہ ہے تو اس سے آپ کا بے شمار فائدہ ہے، نیکیاں ملیں گی، آپ کو حسن ظن رکھنے کا نیکی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ اندازہ لگا لیا
تو آپ کو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ کون انسان اچھی نیت سے کر رہا ہے یا بری نیت سے کر رہا ہے، اس کی نیت کو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اچھا گمان رکھیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ اعلان کرنے، یہ 200 روپے کا جو میں اعلان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں 200 روپے دے رہا ہوں مسجد میں، تو اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے؟ پہلی نیت یہ ہے کہ آپ تمامی لوگ میرے والد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری نیت یہ ہے میری کہ میں 200 روپے مسجد میں دے رہا ہوں، اس سے آپ لوگوں کو ترغیب دے سکوں کہ آپ لوگ بھی اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 200 300 اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے مسجد میں تعاون کریں۔ تو اگر ایسا بھی آپ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت رہے گا۔ تو یہ دوسری نیت میری یہ ہے، اور تیسری نیت میری یہ ہے کہ آج جو لوگ، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تفصیل سے، وہ جو آج غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہی کسی کو دیکھتے ہیں کوئی نیکی ظاہری طور پہ کرتے ہوئے تو فوراً بول دیتے ہیں ارے یہ تو دکھاوا ہے، اللہ کو چھپی ہوئی نیکی زیادہ پسند ہے، تم دکھاوا کیوں کرتے ہو، فوراً اس پر حملہ بول دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ ان کو کچھ سیکھنے کو مل سکے اور اپنے اندر جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر سکے۔ ہمیشہ کوئی دکھا کر کے نیکی کر رہا ہو، کوئی چھپا کر کے نیکی کر رہا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اور جس سے ہمیں مذہب اسلام روکتا ہے وہ کام ہم کبھی نہ کریں۔ تو یہ میری تیسری نیت تھی، اور یہ نیت بالکل بھی نہیں تھی الحمدللہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو دوسروں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔